ہر ایک پیغمبر سے اللہ یہ کہے گا، نہ مٹ سکا مٹے گا نہ میری بقا حسین، نہ مٹ سکا مٹے گا نہ میری بقا حسین۔ دین اسلام کے وہ دشمنان آج بھی مختلف چہروں کے اندر، مختلف کرداروں کے اندر پوری دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کا نشانہ نہ کوئی شراب خانہ ہے، نہ کوئی جوئے کا اڈا ہے، نہ کوئی فحاشی کا اڈا ہے۔ ان کا نشانہ صرف اولیاء اللہ کے مزارات، ان کا نشانہ صرف شہداء معصومین کے مزارات، جو کہ 1924 میں ابتدا کی سعودیہ میں لارنس آف عربیہ کی نسلوں نے جنت البقیع کے انہدام کے بعد، اور اس کے بعد شام میں، لبنان میں، پاکستان میں، افغانستان میں مختلف مقامات پہ اولیاء اللہ، اہل رسول کے مزارات کو نشانہ بنایا گیا۔ کربلا در حقیقت امتحان ہے، اور کربلا ہی حدود کا تعین کرتی ہے ان دو کرداروں کے درمیان، ایک طرف یزیدی لشکر، ایک طرف حسینی لشکر۔ اسی لیے اب پاکستان کے اندر شیعہ اور سنی فرقے کا خاتمہ ہو کے عاشقان نبی کے نام سے ایک نیا فرقہ معرض وجود میں آنا چاہیے، اور عاشقان نبی بڑی بھاری تعداد کے اندر اس وقت پاکستان میں دین اسلام کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ پھر وہی بیعت کا تقاضا ہے، شریعت کے نفاذ کو، یہ طالبان شریعت کے نفاذ کو پاکستان کے اندر مسلط کر کے، جس کے اندر تمام ان کے حواری اسلامی سیاسی جماعتیں جو اسلام کے لبادے اوڑھ کے آئی ہوئی ہیں، وہ تمام سیاسی جماعتیں جو، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان یزیدی قوتوں کو شکست ہوگی۔ ان کو 1400 سال سے شکست ہوتی آ رہی ہے، اور یہ شکست ان کو قیامت تک لے کے جائے گی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو، ایک چیز کی اشد ضرورت ہے، وہ ہے امام حسین کی سند۔ میں عاشقان نبی کو یہ پیغام دے دوں کہ جس پروقار طریقے سے آپ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایام منا رہے ہیں، بالکل اسی وقار کے ساتھ، بلکہ 2 گنا طاقت کے ساتھ 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم کو منانے کے لیے آپ تیاری کریں۔ ہر دور اپنے ساتھ میں لاتا ہے یزید، ہر دور کو رہے گی ضرورت حسین۔ یہ حوصلہ تو بس ہے فاطمہ کے لال کا، حسین بن گیا جواب ہر سوال کا۔ نیزے پہ تڑپتا رہا کرتا رہا صبر، زینب کے سر سے جب چھینی تطہیر کی چادر۔